یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع علامات ظہور ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ علامتیں دنیا کے اندر رونما ہوں گی کہ جنہیں احادیث اور روایات کے اندر علامات ظہور کا عنوان دیا گیا ہے۔ شیعہ سنی روایات جو مہدیت کے متعلق ہیں ان کے اندر بطور خاص علامات ظہور کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اور یہ علامات جو ہیں ان کی بشارت جو ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ خبر جو ہے، یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ہمارے مکتب اہل بیت میں محمد وآل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ظہور سے پہلے جو علامات ہیں، یہ ایک طرف مومنین کے دلوں کو مولا کے ظہور پر امیدوار کریں گی، انہیں خوشحال کریں گی، اور انہیں اللہ کا وعدہ جو قرآن اور احادیث میں ذکر ہوا ہے اس پر ان کا یقین اور ایمان بڑھے گا۔ دوسری طرف یہ علامات جو ہیں وہ دشمنان مہدیت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوں گی اور انہیں خبردار کریں گی کہ ابھی بھی وقت ہے، گمراہی کا اور باطل کا راستہ چھوڑ دیں اور حق کی طرف اور اسلام کی طرف جو ہے وہ آئیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ حجت تمام کریں گی۔ ہماری کتب روائی کے اندر بہت ساری علامات ہیں، اور ہمارے جو ماہرین ہیں انہوں نے علامات ظہور امام زمان علیہ السلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض علامات کو حتمی قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو بے ہر صورت محقق ہوں گی، اور جنہوں نے امام کے ظہور سے پہلے حتماً جو ہے وہ ہر صورت میں سامنے آنا ہے۔ اور کچھ علامات جو ہیں وہ غیر حتمی ہیں، یعنی ایسی علامات ہیں کہ ممکن ہیں پروردگار کی منشا ہو تو سامنے آئیں گی، اور ممکن ہے وہ سامنے نہ آئیں۔ تو ہماری جو گفتگو ہے بطور اختصار جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ علامات ظہور جو حتمی ہیں اور ہر صورت میں سامنے آنی ہیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم علیہ السلام کے ظہور کی 5 علامات ہیں، یعنی علامات حتمیہ۔ سب سے پہلی جو ہے سفیانی کا خروج، دوسری جو ہے وہ خسف بیدا، تیسری جو ہے وہ یمنی کا قیام، چوتھی جو ہے وہ آسمانی آواز، اور 5ویں نفس زکیہ کا قتل۔ یہ 5 علامات ہیں جو احادیث کے اندر حتمی علامتوں کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ اس میں سے جو پہلی علامت ہے سفیانی کا خروج، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور باقی جو 4 علامات ہیں انہیں انشاءاللہ اپنے بعد والے پروگرام میں ان پر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی علامت جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 15 مہینے پہلے، بعض کہتے ہیں 1 سال پہلے جو ظاہر ہوگی، وہ سفیانی کا خروج ہے۔ سفیانی نامی ایک شخص جو ہے وہ سرزمین شامات سے خروج کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں سرزمین شامات پر وہ ایک انقلاب لائے گا، وہاں وہ قیام کرے گا اور ایک بہت بڑی طاقتور حکومت کو تشکیل دے گا۔ سرزمین شامات سے مراد جو ہے موجودہ شام، اردن اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص بنی امیہ کے خاندان سے ہوگا، انہی کی نسل سے ہوگا، اور انہی کی سیرت پر اور انہی کے کردار پر جو ہے وہ چلے گا، اور اہل بیت کا دشمن ہوگا، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، ظلم کرے گا، اور انہیں شہید کرے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو تم نے گویا سب سے پلید اور برے انسان کو دیکھا ہے، یعنی دنیا کے اندر سب سے برا اور پلید شخص جو ہے اس زمانے میں وہ سفیانی ہوگا، جو کہ حاکم ہوگا ایک بہت بڑی ریاست کا۔ روایات کے اندر ہے کہ اس کا خروج ماہ رجب میں ہوگا، اور وہ شام اور اس کے جو نزدیک جو علاقے ہیں یا سلطنتیں ہیں یا ممالک ہیں ان پر وہ حملہ آور ہوگا، ان پر وہ قبضہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ عراق پر حملہ کرے گا،
اور عراق پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں شیعان اہل بیت کا جو ہے قتل عام کرے گا، بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے یہ قتل و غارت کرے گا کہ پوری دنیا جو ہے ان کا دل دکھے گا، اہل ایمان جو ہے وہ پریشان ہوں گے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ پھر مختلف قسم کی تحریکیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں اٹھیں گی۔ روایات کے اندر کئی زاویوں سے اس علامت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ہم اسے کچھ نکات میں آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کا خروج جو ہے وہ سری نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اعلان ہوگا اور پوری دنیا اس سے باخبر ہوگی، اور دنیا کا ایک مشہور واقعہ ہوگا سفیانی کا خروج کہ جو شدت سے پوری دنیا میں انسانیت کو متاثر کرے گا، جس قسم کے اس کے کام ہوں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ مدت دار ہے، اس کے شروع اور ختم ہونے کی مدت معین ہوئی ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ سفیانی کی جو مملکت ہے یا اس کی یہ جو حکومت ہے یا اس کا جو یہ خروج ہے یہ 15 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا، اور بعض جو ہیں روایات وہ کہتی ہیں کہ یہ 1 سال تک یہ فتنہ جو ہے چلے گا، اس کے بعد مولا امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علامت ہے سفیانی کا خروج، یہ 2 اور علامتوں کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ زمین میں دھنسنے والا، جس سے ہم نے خسف بیدا کا عنوان دیا ہے کہ اس کا ایک لشکر جو ہے وہ سرزمین بیدا میں دھنس جائے گا مولا امام کے ظہور سے پہلے، اور دوسری جو چیز ہے وہ آسمان سے جو آواز آئے گی اس کے ساتھ بھی اس کا ربط ہوگا۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ان علامات میں سے ہے کہ جس کا تعلق تینوں زمانوں سے ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ہمراہ، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد۔ دوسرے لفظوں میں سفیانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا، اور جب امام مہدی علیہ السلام مکہ کے اندر ظاہر ہوں گے تو اس وقت سفیانی ایک بہت وسیع علاقے پر قابض ہوگا، اور یہ اپنے لشکر بھیجے گا جن پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اور انصار مولا کے ناصر انہیں تباہ کریں گے، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد بھی یہ علامت باقی رہے گی۔ بالآخر امام مہدی علیہ السلام جب عراق کی طرف بڑھیں گے تو سفیانی اور اس کے ظالم لشکر کا کلا کما کریں گے۔ پانچواں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کا خروج اور اس کی حکومت دنیا کے ایک اہم حساس خطے پر جو ہے وہ قائم ہوگی، کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک خاص حصہ ہوگا جہاں تک جو ہے اس کی تحریک چلے گی، یا اس کے لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت کریں گے، یا بالآخر جو ہے وہ قبضہ کریں گے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو یہ علاقے ہیں، شام، اردن، فلسطین، لبنان، عراق اور حجاز، سعودی عرب تک جو ہے اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اور یا یہاں تک جو ہے اس کی تحریک چلے گی، اور انسانی معاشرے جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں انسانی معاشروں کے حقوق کو پامال کرے گا اور ظلم کرے گا۔ بعض روایات کے مطابق سفیانی جو ہے وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے، اسی کی نسل میں سے ہے، اور اس کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی سخت دشمنی اور عداوت ہوگی۔ آخری جو نقطہ اس حوالے سے آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ سفیانی کا خروج جو ہے وہ شیعوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بنے گا، چونکہ یہ جہاں بھی جائے گا اہل بیت کے ماننے والوں پر بہت ظلم کرے گا، اور بہت ہی تشدد اور دردناک طریقے سے انہیں قتل کرے گا۔ اس حوالے سے بڑی مفصل روایات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی، جیسا کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سفیانی ایک پلیز شخص ہوگا اور دنیا میں سب سے برا شخص ہوگا جو اسلام کے نام پر اٹھے گا، ایک بظاہر اسلامی حکومت تشکیل دے گا، لیکن یہ اسلامی حکومت جس کے اندر دنیا کے بہت سارے ممالک ہوں گے، یہ اسلامی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کرے گی، مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ انداز سے پیش آئے گا، اور بالخصوص اس کی یہ جو گورنمنٹ ہے وہ شیعوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ جہاں جہاں یہ شیعان اہل بیت کو دیکھے گا وہاں انہیں قتل کرے گا، اور شیعوں کی قتل و غارت کا جو ہے ایک بازار کھڑا کرے گا، اور بہت ہی برے طریقے سے جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس حکومت یا اس تحریک کے مد مقابل کئی قیام ہوں گے، بالخصوص خراسانی کا قیام، یمن سے یمنی کا قیام، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ حسینی کا قیام۔ لیکن یہ قیام
ہو سکتا ہے کہ اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکیں، البتہ یمنی جو ہیں یا یمن کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ باقی ممکن ہے قیام جو ہیں وہ شکست کھا جائیں، اور بالآخر یہ شخص جو ہے، یہ پلید شخص اور اس کا یہ جو پلید لشکر ہے، یہ بالآخر مولا امام مہدی علیہ السلام اور ان کے انصار کے ہاتھوں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ فتنہ ہمیشہ سے اس زمین پر سے ختم ہو جائے گا، اور مولا کے ذریعے زمین پر امن اور سعادت کا جو ہے وہ دور شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ پرسعادت دور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔